الدين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. تو گفتگو ہماری ابن حبان اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہما کے تساہل سے متعلق چل رہی تھی. ان کے یہاں تساہل ہے اور آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ حاکم کی کتاب میں جو انہوں نے شرط رکھی تھی اس پر وہ عمل نہ کر سکے جو ہے یا اس شرط پر عمل کرنے میں سے کافی پیچھے رہ گئے. لیکن ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جو انداز اپنایا اس پر اس کا وفا کیا اس پر عمل کیا. لیکن چونکہ ان کی اپنی تعریف یا اپنا مصطلح یا اپنا اصطلاح یہ الگ ہے لہذا اس کے ناطے سے ان کی جو ہے کتاب میں صحیح ابن حبان کے اندر بہت ساری ضعیف روایات یا جو ہے صحیحین کے درجے سے نیچے کی بہت ساری روایتیں ان کے یہاں آئیں. اس کی وجہ ہی یہاں پر ہم جو عبارت ہے اسے پورا کر لیں. قیل وما ذکر من اتصال ابن حبان، یہ بات کہی گئی ہے کہ ابن حبان کی اتصال کی بات جو ذکر کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس تساہل کی یعنی غایت یا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ وہ حسن کو صحیح کا نام دیتے ہیں، یعنی حسن روایت کو صحیح کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه، تو اگر تساہل کی طرف ان کی نسبت ان کی کتاب میں حسن کے پائے جانے کے اعتبار سے ہے تو یہ اصطلاح کے اندر بخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا اصطلاح جو بنایا اس میں شرط ہے. وإن كانت باعتبار خفة شروطه، اور اگر یہ نسبت تساہل کی طرف ان کے شروط کے ہلکا ہونے کے اعتبار سے ہے، یعنی صحت کے شروط میں ان کے شروط کے ہلکا ہونے کے اعتبار سے ہے، فإنه يخرج في الصحيح، تو اپنی کتاب صحیح کے اندر ذکر کرتے ہیں تخریج کرتے ہیں اس حدیث کو جس کا راوی ثقہ ہو اور مدلس نہ ہو اور اس نے اپنے شیخ سے سنا ہو اور اس کے شاگرد نے اس سے سنا ہو اور اس روایت میں کوئی ارسال اور انقطاع نہ ہو. تو یہ ہے خفت شروط والی بات ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی اجمال انداز میں ترجمے کے بعد ذکر کریں گے. تو اپنی صحیح میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں جس کا راوی ثقہ ہو مدلس نہ ہو اپنے شیخ سے سنا ہو اور اس سے اس کے تلمیذ نے سنا ہو اور وہاں یا اس روایت میں کوئی ارسال اور انقطاع نہ ہو، جو راوی کے اندر جرح و تعدیل نہ ہو. وَكَانَ كُلُّ مِنْ شَيْخِهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةٌ، اور اس کا استاد اور اس سے روایت کرنے والا ثقہ ہو اور کوئی منکر حدیث بیان نہیں کر رہا ہے، یعنی اس کی حدیث میں کوئی نکارت نہیں ہے، تو وہ راوی امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ثقہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو تساہل کا پہلو ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب راوی کے اندر کوئی جرح تعدیل کی چیز نہ پائی جائے تو وہی کہتے ہیں الاصل فی المسلم السلامہ، اصل یہی ہے کہ مسلمان کے اندر سلامتی ہے جب تک کہ یعنی تمام عیوب یا دوسرے اوصاف سے جب تک کہ اس کے اندر واضح چیز یا دلیل نہ مل جائے. اور چونکہ جرح و تعدیل نہیں پایا جائے نہ جرح نہ تعدیل ہے تو اصل کیا ہے کہ وہ جرح کے اسباب سے سالم ہے لہذا اس کی روایت قبول ہوگی.
یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں روایتیں ضعیف ہوئی ہیں، کیونکہ دوسرے لفظوں میں ایسے راوی جن کے بارے میں جرح و تعدیل موجود نہیں ہے وہ دوسرے علم کرام کے یہاں جو ہے مجہول ہے، اور نتیجتاً ان کی روایت ضعیف ہے۔ مجہول کا یہ مطلب نہیں کہ وہ راوی غلط تھا، لیکن مجہول کو دیکھ اس کے بارے میں ڈیٹیل موجود نہیں، تفاصیل موجود نہیں ہے، اور تفاصیل نہ جاننے کی وجہ سے وہ اس کی روایت کے بارے میں توقف کیا جاتا ہے اور وہ نتیجتاً ضعیف کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس فرق کی وجہ سے اصل میں ابن حبان، لیکن ابن حبان کے یہاں جو ہے کمی پائی گئی ہے، اس کی وجہ سے پائی گئی ہے، لیکن انہوں نے جس اپنے قاعدے پر چلے ہیں کہ ایسا راوی جو ہے سالم مانا جائے گا اور ثقہ مانا جائے گا، اس کی بنیاد ان کی کتاب اس شرط پر پائی گئی ہے، یعنی جو انداز اپنایا ہے، جو انہوں نے اپنا جو ہے راوی کو ثقہ ہونے کے لیے جو ان کی تعریف ہے، اس کے اندر اگر جرح و تعدیل نہیں تو سالم مانا جائے گا، تو اس کی وفا کی انہوں نے، اور اپنی کتاب کے اندر جو ہے صحیح ابن حبان کے اندر، حتیٰ کہ جو ان کی کتاب ہے ثقات ابن حبان کی، ثقہ راوی کی، ان کے اندر بھی بہت لمبی تعداد، ایک لمبی تعداد ایسے راویوں کی جن کے بارے میں جرح و تعدیل نہیں پایا جاتا ہے اور وہاں پر مذکور ہے، یعنی گویا ان کو ثقہ مان رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس راوی کو اپنی کتاب ثقات کے اندر کیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بہت سارے راوی جو ان کی ثقات میں پائے جاتے ہیں، جو ہے علماء کرام، بعد کے علماء کرام کہتے ہیں اس کو ابن حبان نے ثقہ قرار دیا، جبکہ آپ ایسا کہیں نہیں پاتے کہ ابن حبان نے کہا راوی ثقہ ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اس راوی کو اپنی کتاب ثقات میں ذکر کیا ہے اور ان کا انداز ہے اس کے بارے میں جو تعجب نہیں ہے وہ ثقہ ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ابن حبان نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے۔ تو اپنے اس طریقے پر جس پر وہ چلے ہیں اس پر چل کر دکھایا ہے، وہ کتاب اس پر پوری اتری ہے، لیکن امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو شرط انہوں نے رکھی یا جو انداز اپنایا اس پر حقیقت میں نہیں چل سکے، اس کی وجہ سے ان کی کتاب کا درجہ اور خود ان کا رتبہ جو ہے امام ابن حبان سے نیچے رہا۔ وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله، ابن حبان کی ثقات میں ایسے بہت سارے راوی ہیں جن کی یہ حالت ہے، یعنی جن کے بارے میں جرح و تعدیل موجود نہیں ہے، اسی لیے بسا اوقات ان پر ایسے راویوں کو ثقہ قرار دینے پر اعتراض کیا جاتا ہے جن کی حالت معلوم نہیں ہے، ان کی حالت معلوم نہیں، لہذا ربما اعترض عليه في جعل انتقاط من لم يعرف عنه، یعنی کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سارے غیر معروف راویوں کے ثقہ قرار دینے پر ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، ولا اعتراض علیہ، جبکہ ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، فإنه لا مشاحة في ذلك، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی بخل نہیں، ان کی اپنی اصطلاح ہے اور اس پر چل رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ بات کہی جائے گی، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس معنی میں کہ انہوں نے ایک اصطلاح ان کی ہے یا ان کا اپنا ایک طریقہ ہے راوی کو ثقہ قرار دینے کے لیے، اس ناحیے سے ٹھیک ہے وہ اپنی کتاب میں یا اپنی دونوں کتابوں میں یا اپنی دو کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں اس پر انہوں نے عمل کیا ہو، اس ناحیے سے ان پر اعتراض کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کا یہ اصطلاح یا راوی کو ثقہ قرار دینے سے متعلق اس بات کو مان لینا کہ اس کے اندر جرح و تعدیل کی بات نہیں پائی گئی وہ ثقہ ہے، یہ چونکہ علماء کرام کے جمہور یا بلکہ کہہ لیجیے کہ تقریباً سارے علماء کرام، چند ایک جو اس میں الگ ہوئے ہیں جیسے ابن حبان اور حاکم اور ایک آدھا اور حتیٰ کہ ابن خزیمہ، تو ان کے علاوہ باقی علماء کرام کے یہاں مجمع علیہ ہے چیز، تو اس اجماع کے خلاف
या उस इत्तिफाक के खिलाफ जाने की वजह से ये बात काबिल एतराज पर है, इस नाहिए से कि उन्होंने उस उलमाए किराम के उसकी उस राय की मुखालफत की है। इस माने में एतराज है क्योंकि उनकी बात गलत है, की बात गलत है। उन्होंने इस्तिलाह बनाई ठीक है, उन्होंने अमल किया ठीक है, लेकिन उनकी ये बात गलत है कि ऐसा रावी सिका है, क्योंकि जिस तरह से उसके अंदर एहतिमाल है कि वो सिका हो, बुराइयों से पाक हो, उसी तरह से एहतिमाल है कि उसके अंदर कमियां हो। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके अंदर कमी है, लेकिन चूंकि हमें उसका अच्छा होना साबित नहीं हो पा रहा है तो हम तवक्कुफ कर रहे हैं, और तवक्कुफ का नतीजा जाके ज़ईफ पे उतरता है। हम तवक्कुफ कर रहे हैं यानी ये नहीं कर रहे हैं कि इसकी रिवायत ज़ईफ है या सही है। ज़ईफ सही ना होने के नाते नतीजा उसका उस पर अमल नहीं किया सकता, तो नतीजतन वो ज़ईफ के दर्जे में चली जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो उनकी बात उन उलमाए किराम के इत्तिफाक के मुकाबले में जो उनकी राय है वो हकीकत में कमज़ोर है, और सेहत के नताइज को अगर हम देखते हैं उनकी बात कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए इस्तिलाह के अंदर या अपने किसी ख़ास तरीक़े पर चलने के अंदर हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सेहत के मामले में जो उनका अंदाज़ पाया गया वो बहरहाल लाशक काबिल मुआख़ज़ा है और तमाम उलमाए किराम की राय के खिलाफ है। वहाज़ा दून शर्त हाकिम, और ये हाकिम की शर्त से के अलावा है, ठीक है, या कमतर भी कह सकते हैं आप। दून का मतलब मैं आपको बताऊं, ये मुनासिबत है। दून का मतलब कमतर भी होता है, अलावा भी होता है और आला भी होता है। दून का मतलब आपने अब तक देखा होगा कमतर के माने, लेकिन दून का मतलब आला भी होता है। मैं ये अरबी ज़बान की बात कर रहा हूँ, ये दून लुग़त आज़ाद में से है, वो अल्फाज जो मुतज़ाद मानी रखते हैं। वहाँ दून शर्त हाकिम, और ये हाकिम की शर्त से कम है, हाकिम की शर्त से कमतर चीज़ है, क्योंकि उन्होंने पहले ही मान लिया कि जो रावी ज़रानी हो सिक़ा। क्यों? इसलिए कि इमाम हाकिम की शर्त है, शर्त जैसा कि इमाम हाकिम ने शर्त रखी है कि वो ऐसे रावियों की से तखरीज करेंगे या उनकी रवायत को जिक्र करेंगे जिन रावियों के जैसे रावियों से इमाम बुखारी और मुस्लिम ने अपनी सहीहैन के अंदर रिवायतों को जिक्र किया है। तो कहने के लिए उनकी शर्त यही है, हाकिम शर्त ऐसे रावियों से जिन जैसे रावियों से इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया, लेकिन इस चीज को पूरा नहीं कर सके इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह। हासिल है कि इब्न हिब्बान ने अपने शुरूत के इल्तिज़ाम का वफा किया है, पूरा किया है, अपनी शुरूत की पाबंदी में वो पूरे उतरे हैं, जबकि इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी शुरूत के इल्तिज़ाम में पूरे नहीं कर सके। भाई यहाँ तक हमने जो है पढ़ा जिस अंदाज में। फ़वाइद जो है हम फ़वाइद को छोड़ेंगे और अगले आएंगे सफ़ा 117 पर, और यहाँ से हमारे पढ़ने का अंदाज फ़र्क होगा, लिहाजा आपको पहले से थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यानी मतलब ये है कि हम यहाँ से मतन को पढ़ेंगे और उन पर ज़रूरी तालीक़ात चढ़ाएंगे, जो तालीक़ात आम हालात में आपकी किताब में मौजूद हैं, लेकिन हम उनको पढ़कर बाकायदा तर्जुमा नहीं करेंगे। कोई ज़रूरी चीज़ लगी जो बहुत ही ज़रूरी है तो हम उसको रुक करके आपको बताएंगे कि यहाँ नीचे हाशिए में फला चीज़ें हैं जिनको हम बाकायदा पढ़ेंगे, तर्जुमा करेंगे, समझेंगे, वरना अमूमन हम मतन पर चलेंगे और मतन से मुतालिक जो ज़रूरी बातें होती हैं वो आपको दी जाएंगी, जिनमें से अक्सर आपको इस शरह के अंदर मिल जाएगा और कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो बाहर की हों, ताकि हम कोर्स तक जा सकें और कुछ ऐसी इबारतों से, पेचीदगियों से और तर्जमे और तफसीर की बातों से बचते हुए कोर्स के करीब हम पहुँच सकें और उन ज़ायद चीज़ों से ही बच सकें
جن کے اندر فوائد ہیں مگر اس درجہ نہیں ہے یا اس درجہ ضروری نہیں ہے جس درجہ ضروری متن کے اندر باتیں ہیں. تو یہاں سے آپ اپنی کتاب میں نشان لگا لیں. اللہ صحاح ہمیں کتنے نمبر پر باقاعدہ نمبر کی بات نہیں کہی جا سکتی کیونکہ صحاح کی بات کیسے کریں آپ. ابن حبان کی کتاب ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے ظاہر بات ہے کہ کتب ستہ کی کچھ کئی کتابوں سے نیچے درجے میں ہے. تو اب کتب ستہ کو چھوڑ کر کے ہم جواب دیں یا نہ جواب دیں اور اس باریکی سے جو ہے درجہ قائم کیا گیا ہو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے علماء کرام کے یہاں. لیکن اگر ہم صرف کتب صحاح ہی کو مراد لیں یعنی صحیحین صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان صحیح مستدرک الحاکم اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں تو صحیحین کے بعد درجہ آئے گا ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا پھر آئے گا ابن حبان کا اور اس کے بعد آئے گا امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے بعد کتاب اور بھی کتابیں ہیں جو کافی متاخرین کی ہیں. متاخر میں ایک عالم ہیں منتقا ایک کتاب ہے ابن جارود کی اور ایک ہے صحیح ابن سکن اور ایک ہے ضیاء مختارہ ضیاء کی. یہ تھوڑا بعد کے ہیں 5ویں 6ویں صدی کے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ متقدم کتابیں ہیں. متقدم کتابوں کی صحاح میں درجہ قائم کر سکتے ہیں. اب اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ ان کتابوں کا اگر ہم صحیحین کے ساتھ کتب ستہ کو بھی لے لیں تو کس درجے میں آئیں گی؟ تو اللہ بہرحال میرے خیال میں بہت باریکی سے پرانے علماء کرام نے یا معاصرین نے کوئی چیز موجود ہو اور میرے علم میں نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے لیکن میرے اپنے علم کے مطابق میں نے کبھی اس بحث کو نہ سنا نہ پڑھا لوگوں کے لکھے ہوئے. ہاں جو ملتقیات ہیں نیٹ پر شاملہ کے اندر ملتقیات یا منتدى جس کو نادی کہتے ہیں آپ اور جو اس کو آپ بہت سارے رومز بولتے ہیں جس کا مجھے صحیح تصور بھی نہیں کچھ چیزوں کا ان جگہوں پر کسی نے کوئی چیز کی ہو تو میں نہیں جانتا. تو برحال میں نے اس بات کو اس سے بڑے پڑھا سنا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی میرے خیال میں واللہ اعلم ان کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو کتب ستہ کی میرے علم کے مطابق 5 کتابیں بلا شک ان سے اوپر اٹھ جائیں گی کیونکہ امام نسائی کی کتاب لا شک ان سے اوپر ہے. ابو داؤد کی کتاب بھی ان سے اوپر ہے بلا شک. ترمذی میں کچھ موضوع روایتیں ہیں لیکن جملتاً اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں اللہ عالم تقریباً یہ بات کہی جا سکتی ہے بلا شک یہ بھی اوپر ہو جائے گی. ابن ماجہ کے بارے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے یا ان سے اوپر ہوگی یا تقریباً برابر والی کیفیت میں آ سکتی ہے. وہ بھی صحیح ابن خزیمہ کی بات کہہ رہا ہوں. اصل میں وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اصل میں ان کی شرط ہی ڈھیلی ہو گئی ہے نا. شرط ڈھیلی ہونے کے ناطے صحیح روایتیں جو ہے زیادہ افراد ہوگی جبکہ ان ائمہ کرام کے یہاں شرط صحت کی وہی ہے جو دوسرے ائمہ کرام کے تو انتظام نہیں کیا ہے. اس کے باوجود تو موضوع روایتیں سرے سے آپ کو جو ہے میرے خیال نسائی میں ملیں گی نہیں. ابو داؤد میں نہ کے برابر ایک 2 شاید میرا خیال ہے ہاتھ کی انگلی سے زیادہ بڑھنے کی کوئی چانس نہیں اگر موضوع روایت کی بات کریں. اسی طرح سے ضعیف روایتیں کی بات کریں گے بہت گری ہوئی درجے کی ضعیف روایتیں تو بھی آپ کو جو ہے ابو داؤد وغیرہ میں بہت ہی کم تر ملے. یہ تعداد تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے امام ترمذی کے ہاں اور ان سے کہیں تھوڑی اور زیادہ ہو جاتی ہے ابن ماجہ کے ہاں. میرے خیال میں اگر ان کتابوں کو دیکھیں گے تو شاید یہ کچھ 87 نیچے کے درجے میں. اللہ اعلم یہ میری اپنی رائے ہے جو میں نے اس علم کو پڑھا ہے اس کے حساب سے. نام عبد الواحد اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک منٹ
یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آج تک یہی سنا کہ صحیحین کے بعد اس طرح سے علماء نے ترتیب دی ہے کہ دقیق اعتبار سے کہ کیا نام ہے. میں نے اپنے آپ کو میوٹ کر لیا ہے، پھر بھی آپ کی آواز بہت کمزور ہے، دوبارہ بولیے. کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آج تک شیخ یہی پڑھا تھا یا سنتے آئے ہیں کہ کیا نام ہے صحیحین کے بعد کچھ لوگوں نے رکھا ہے ابو داؤد کو اس طرح سے ترتیب بنائی ہے ترمذی وغیرہ کی، لیکن کیا نام ہے میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی پڑھا کہ کیا نام ہے صحیحین کے بعد دوسرے نمبر پہ صحیح ابن خزیمہ، کیونکہ صحیح ابن خزیمہ جو ہے اس نے کافی تحقیق اور کافی احتیاط سے کام لیا ہے صحیح ابن خزیمہ کو لکھنے والے مؤلف نے. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر صحیح ابن حبان رکھا ہے. تو میں پوچھ رہا تھا کہ اس سے پہلے ہم لوگ ترمذی ابو داؤد اور ترمذی اس طرح سنتے آئے صحیحین کے بعد، لیکن کیا نام ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ کو تیسرے نمبر پہ. عبدالواحد مشکل یہ ہے کہ جب دونوں طرف سے آواز آ جا نہیں رہی ہے تو مجھے بیچ میں کوئی ضرورت پڑتی ہے کہ میں نہیں سن پایا ہوں، کوئی چیز تو میں پوچھ نہیں پا رہا ہوں، بولتا ہوں تو میوٹ رہتا ہوں، پھر آپ تک نہیں پہنچتی، آپ بولتے چلے جاتے ہیں تو میں آپ کی آواز سنی. ابن خزیمہ کے بارے میں کیا ابو داؤد کا تیسرے درجے میں ہونا یہ ایک دم غلط ہے بلا شک، دو ٹوک. اب آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں، میں میوٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو. صحیح ابن خزیمہ یہ تیسرے نمبر پر ہے بعض لوگوں نے لکھا ہے، اور صحیح ابن حبان چوتھے نمبر پر. تو یہ کہہ رہا تھا کہ ابو داؤد وغیرہ کے بارے میں میں نے موثق اور معتبر علماء سے تیسرے نمبر پہ سنا ہے، جبکہ اور علماء نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہ کہ صحیح ابن خزیمہ تیسرے نمبر پر ہے اور صحیح ابن حبان چوتھے نمبر پہ ہے سیاہ میں. آپ نے جو بات کہی عبدالواحد وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر کتب ستہ نہیں بلکہ صحاح کا ثبوت، کیونکہ کتب ستہ کو جو صحاح ستہ کہتے تھے غلط، صحاح ستہ کہنا درست نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے صحت کا الزام نہیں کیا ہے، تو کتب ستہ نہ کہتے تھے. اگر صحاح میں دیکھیں گے تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اگر آپ کو آواز میری پہنچ رہی ہے تو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ صحاح کو اگر ہم دیکھیں گے تو بلا شک ابن خزیمہ تیسرے درجے پر، ابن حبان چوتھے درجے پر اور حاکم پانچویں درجے پر آئیں گے. بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. لیکن اگر یہ بات کتب ستہ کے ساتھ جوڑ کر کہی جا رہی ہے تو سوائے ایک غلطی کے اور کچھ نہیں ہے. جس نے بھی کہا ہو یہ میری رائے ہے، میں تحقق نہیں کرتا، انہوں نے اپنے علم کی بات کی ہو جانے، لیکن میرے علم کے حساب سے صحیح ابن خزیمہ اگر کتب ستہ کے ساتھ جوڑی جائے گی کبھی بھی کسی درجے پر نہیں آ سکتی، کبھی بھی، حتیٰ کہ چوتھے پر بھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ابن خزیمہ کا درجہ ابن حبان اور ان کتابوں میں اوپر اٹھا ہوا ہے، لیکن چونکہ ان کی شرط ہی اصل میں ضعیف ہے، ان کی شرط ہی صحیح کی شرطوں سے ہٹی نہیں ہے، لہذا وہ بات نہیں ہے. تو بہرحال ابن خزیمہ والی چیز جو ہے، لیکن اگر جو ہے ابن حبان اور حاکم والی بات کہی جائے اور اس معنی میں کہا جائے کہ ابن حبان اور حاکم کی کتابیں کتب ستہ کی یعنی ترمذی ابو داؤد سے اوپر ہیں، اس سوائے ایک غلطی کی اور ایک جو ہے فاش غلطی کی کچھ نہیں. سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ یہ میری رائے ہے، آپ نے جس سے بھی سنا اس کی اپنی رائے ہو جانتا ہے، اس کو اللہ تعالی نے جو علم دیا ہے، مجھے جو علم ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو. طيب لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کتب ستہ کے ساتھ کتب صحاح میں نہیں، کتب ستہ میں صحیحین کے بعد ابن خزیمہ کا درجہ ہے، بہرحال میرے خیال میں بیکار بات کے علاوہ اور کچھ نہیں. طيب الثالثة الكتب المخرجة على الصحيحين. صحیح کے مسائل میں سے تیسرا مسئلہ جو ذکر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے وہ یہ ہے، یا صحیحین کے بعد صحیح حدیثیں کہاں سے لی جائیں گی؟ تو یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کے سامنے باتیں آئیں
ایسی کتابیں جو صحیحین پر مخرج ہوں. تعریف ہم پڑھیں گے استخراج کی، اور اگر آپ اصول تخریج پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر شاید یہ بات آ گئی ہو یا آئے، لیکن بہرحال وہاں آئے یا نہ آئے، آئی ہو یا نہ آئی ہو، ہمیں یہاں پڑھنا ہے تو اس کی تعریف ہمیں یا کم سے کم مطلب جاننا ضروری ہے. تو ایسی کتابیں جو صحیحین پر مخرج یا مستخرج ہیں، ٹھیک ہے، وہ صحیح کی جگہوں میں سے، صحیح حدیثوں کی جگہوں میں سے، صحیح حدیث کے مغان جس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، صحیح حدیث کے متبادر جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. یہ کتابیں جن کی تخریج صحیحین پر کی گئی، ورنہ تخریج اور بھی کتابوں میں کی گئی. اور یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جو بولی جا رہی ہیں ابھی حافظ، چونکہ یہ آپ کی شرح میں موجود ہے. یہ پورا پڑھ کر کے دی جائے اس سے قبل جیسے یہ بات کی تخریج جو کتب مستخرجہ ہوتی ہیں، مستخرجات جس کو کہتے ہیں آپ، الکتب المخرجہ علی الصحیحین، اس کے لیے حدیث کی کتابوں میں ایک اصطلاح جس کو کتب المستخرجات کہا جاتا ہے. المستخرجات، یہ مستخرجات جو ہیں صرف صحیحین پر نہیں، لیکن جیسی کتاب کا مستخرج ہوگا وہ اسی درجے کی اس کی حدیثیں ہوں گی. تو چونکہ صحیحین کا مستخرج ہے، اسی لیے صحیحین کے مستخرج کی جو ہے مستخرج کی کتابیں صحیح حدیثوں کی متبادل جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. مستخرج کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کسی صفحے کے نیچے سے چوتھا لائن، نیچے سے اوپر کی طرف چوتھی لائن میں آئے، وموضوع المستخرج كما قال العراقی، عراقی کی بقول مستخرج کا موضوع ہے کہ مصنف، مستخرج کا مصنف کوئی آدمی جو مستخرج لکھنا چاہتا ہے، مصنف کسی کتاب کی طرف آئے، کسی کتاب کو لے، فیخرج احادیث، تو اس کتاب کی احادیث کو، صحیح بخاری یا مسلم کی احادیث کو، ٹھیک ہے، اگر یہ احادیث ہو کہے ہوتے تو زیادہ اچھا تھا، لیکن چونکہ یہ مستخرج کی عام تعریف کر رہے ہیں کسی بھی کتاب کی مستخرج، تو جس کتاب کو لے رہا ہے وہ اپنے سامنے رکھ رہا ہے، یاتی المصنف الی الکتاب، کسی کتاب کی طرف، تو جس کتاب کی طرف آیا فیخرج احادیثہ، اس کتاب کی حدیثوں کی تخریج کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اپنی سندوں کے ذریعے. بعد میں مطلب سمجھاؤں گا. تو ان احادیث کی تخریج کرتا ہے اپنی سندوں سے، صاحب کتاب کی سند کے علاوہ دوسری سند سے، صاحب کتاب کی سند کے علاوہ، صاحب کتاب کے طریقے کے علاوہ، طریق کے علاوہ، سند کے علاوہ، واسطے کے علاوہ اپنی اسانید کے ذریعے اس کتاب کی تخریج کرتا ہے، اس کتاب کی حدیثوں کو ذکر کرتا ہے. فَيَجْتَمِعُ مَعَهُ، تو صاحب کتاب کے ساتھ اس کے استاد میں یا اس کے استاد کے اوپر کسی جگہ میں اس کی سند آ کے مل جاتی ہے. صاحب کتاب کے ساتھ اس کے شیخ میں یا شیخ کے اوپر کسی راوی میں آ کر کے وہ مل جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. دوبارہ مفہوم، آپ مستخرج، آپ کچھ نے بنانا ہوتا کہ آپ دودھ کے نہیں، آپ اپنے آپ تصور، آپ کو مستخرج بنانا ہے صحیح بخاری. بخاری کی بہت ساری حدیثیں یا ساری حدیثیں آپ نے، آپ کے پاس بھی، لیکن آپ کی اپنی سند سے، آپ کی اپنی سند سے. اب آپ حدیث کو اپنی کتاب میں اپنی سندوں سے ذکر کرتے ہیں،
اور پھر اس سند میں جا کر کے امام بخاری سے نہیں، یعنی امام بخاری سے آپ نہیں مل رہے، روایت آپ کی آپ کی سند میں بخاری نہیں پڑھ رہا ہے، دھیان دیجیے گا، بلکہ بخاری کا استاد محمد بن بشار، یہاں ہے بخاری اور ادھر ہے قتیبہ، دھیان دیجیے گا، کتاب کے بعد نہیں دوہراتا، حالانکہ سمجھنا مطلوب ہے، اسی لیے میں لکھ کر کے سمجھا رہا ہوں۔ یہ امام بخاری ہو رہے صاحب کتاب، صحیح ہے، اور آپ ہو رہے مستخرج کرنے والے، ایک منٹ میں، ٹھیک ہے، تو یہ بخاری ہے، یہ ان کے استاد محمد بن بشار اور یہ ان کے استاد محمد قتیبہ، تو یہ بخاری سے آگے کیا ہے، یہ بخاری ہے، اور آپ مستخرج ہیں، مستخرج کتاب کرنے والے اپنی حدیثوں سے، صاحب الاسلام میوٹ کیجیے اپنے آپ، اپنی سندوں سے آپ بخاری کی حدیثوں کو روایت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور یعنی بخاری ہی کی حدیثیں یا مسلم ہی کی حدیثیں یا کسی بھی کتاب کی آپ لے رہے ہیں، یہاں ہم کتاب بخاری کی ہے، اسی انہی حدیثوں کو آپ روایت کرتے ہیں لیکن اپنی سند سے، اور پھر آپ کس طرح جا کر کے، ٹھیک ہے، آپ کس طرح جا کر کے بخاری سے نہیں، یا بخاری کے استاد سے مل جاتی ہے، یا بخاری کے استاد یہاں قتیبہ سے مل جاتے ہیں۔ کوئی اشکال تعریف میں؟ سمجھ میں آ گیا مستخرج؟ جی شیخ۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ صحیح کی جگہوں میں سے جگہ ہے، کیونکہ حدیث وہی ہے جو بخاری کے اندر ہے، تو بخاری یا مسلم یا کسی بھی صحیح پر اگر مستخرج کیا جائے گا تو نام اس کا صحیح پر آئے گا، کیونکہ اس صحیح حدیثوں کی استخراج کر رہا ہے۔ اب یہ ہیں وہ کتابیں جو صحیح کی جگہوں میں سے ہیں۔ آگے آئیے، اگلا صفحہ، چونکہ ہم یہاں پر صرف متن پڑھ رہے ہیں، ہم نے مستخرج کی تعریف کے لیے نیچے لیا ہے۔ مستخرج کی تعریف اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرے یہاں تعریف میں لفظ سے زیادہ معنی مراد ہوتا ہے، آپ میرے لکھے ہوئے لفظ رٹ کر بتائیں یہ ضروری نہیں، لیکن آپ تعریف کر لے جائیں ضروری ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے میں نے دوسری کتابوں میں 1.5 لائن کی تعریف کو لوگوں نے 5 لائنوں میں لکھا ہے۔ صحیح کی تعریف میں لوگوں نے باقاعدہ تعریف کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، پوری شرطیں گنواتے چلے گئے ہیں اور میں نے ان کو فل نمبر دیا ہے، تو سمجھ میں آنا ہے بہت عام ہے، بلکہ وہی اصل مطلوب ہے۔ لم يلتزم فيها موافقتهما في الالفاظ، یعنی ان کے اندر فیہا کے اندر ضمیر لوٹ رہی ہے الکتب المخرجہ، ان مستخرج کتابوں کے اندر بخاری مسلم الفاظ میں بخاری مسلم کی موافقت کا التزام نہیں کیا گیا ہے، یعنی بھائی چونکہ میری سند دوسری ہے تو اب بخاری کے بعد بخاری سے پہلے جو میرا راوی ہوگا، کیونکہ میں بخاری سے نہیں مل رہا ہوں، میری سند بخاری سے نہیں مل رہی ہے، آپ کو سمجھایا گیا، تو ظاہر بات ہے کہ بخاری کے استاد میں یا استاد کے استاد میں میری سند آگے مل رہی ہے، تو امام بخاری کے طبقے میں بھی کوئی میری سند میں ہوگا، امام بخاری سے پہلے بھی کوئی میری سند میں ہوگا، تو ظاہر بات ہے میرا
होगा अपनी हदीस में? ना ये कि वो अल्फाज जो बुखारी के अंदर है। तो इसीलिए लफ्ज में काफी हद तक और मानी में कुछ हद तक फर्क होता है मुस्तखरजात में, सहीहैन के मुस्तखरजात में और उनकी असली किताबों के अंदर। फहसला फीहा, चुनांचे इसी वजह से इन मुस्तखरज किताबों में लफ्ज और माना के अंदर थोड़ा तफावत हासिल हुआ है। बहरहाल मुस्तखरज के समझाने में मैं गाफिल हो गया, आपकी हाजिरी है, लिहाजा इसी पर बंद करना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा और जल्दी कीजिएगा। मेरे ही हक में क्या डाल देते हैं लोग हाजिर। तयब अब्दुल अलीम, लब्बैक, अब्दुल हकीम, हाजिर।